نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ مختصر سی لیکن مکمل بات، انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ جس دن تم نے دنیا سے چھپ کر کرنے والے گناہوں کو چھوڑ دیا، اس دن ان گناہوں سے خود بخود تمہاری جان چھوٹ جائے گی جو تم سے دنیا کے سامنے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ نصیب کا بدل جانا، میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو ماں سے بھی کہے نہیں جا سکتے، اس وقت میں ہوتی ہوں اور بس میرا اللہ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ قرآنی ممنوع دعا، لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے تو، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی رحمت کا طالب ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دعا جو بندہ کرتا ہے اس دعا سے افضل نہیں، اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور وزن اس روز عین حق کا ہوگا، جن کے پلڑے باری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔